بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہمیں میاں بیوی کے بہترین تعلقات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسلام خوشگوار گھریلو زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ وہ امتیازی خصوصیات کا حامل دین ہے کہ جس نے میاں اور بیوی دونوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مطہرہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی خصوصیات، آپ کے معجزات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی معاشرے کے اندر آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی معاشرے کے اندر زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے جب 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گفتگو کے بارے میں سنا، جو 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی اور عبادت کے حوالے سے، آپ کے طریقہ اور آپ کے معمول کے حوالے سے ازواج مطہرات سے پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور ان تینوں نے اپنے اپنے عزم ارادے کا اظہار کیا۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں رات میں سوؤں گا نہیں۔ اور دوسرے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا أَنَا فَأَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ، کہ میں ساری زندگی میں روزہ رکھوں گا، صائم الدہر رہوں گا۔ اور تیسرے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی تجرد کی زندگی اختیار کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ اور آپ نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے، جو میری سنت سے منہ پھیرے، آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حقوق ادا کیے۔ ایک خوشگوار گھریلو زندگی کا منظر اگر کسی نے دیکھنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنے سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کہ جب بعض حبشی جنگی کرتب دکھانے کے لیے آئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ کے کان کی لو اور آپ کے کندھے کے درمیان کی جگہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہ جنگی کرتب دیکھنے لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر میری خاطر کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کافی دیر کے بعد مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ مزید کھڑے رہیں، میں نے یہ جنگی کرتب دیکھنے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ فرماتی ہیں فَقْدُرُوا قَدْرَ الْحَدِيثَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ، فرماتی ہیں کہ اس نوعمر لڑکی کے حوالے سے تم خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ جسے کھیل کود کا شوق ہو، کتنی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطر وہاں کھڑے رہے۔ تو خوشگوار گھریلو زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کا بہترین مظہر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے کہ جو رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور وہ اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی بیوی بیدار نہ ہو تو رش الماء علی وجہہا، اس کے چہرے پر پانی کی چند چھینٹے ڈالے، اسے جگائے، اسے بیدار کریں۔ اور یہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون خانہ کے لیے بھی ذکر کیے کہ جو رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اور اگر وہ بیدار نہ ہو تو رشت الماء علی وجہ، اس کے چہرے پر پانی کی چند چھینٹے، پانی کے چند قطرے ڈالیں۔ یعنی گھر کا نظام ایک ایسا نظام ہو کہ جس میں میاں بیوی نیکیوں کے حوالے سے ایک دوسرے کے ممد و معاون اور ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بنے۔
اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اہم پہلو کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔